السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیہ، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج تحریک تحفظ آئین نے ایک ملک گیر تحریک شروع کر دی ہے اور سپریم کورٹ کے باہر 27ویں ترمیم کی منظوری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ یہ احتجاج کیسا رہا، کتنا کامیاب رہا، کتنے پارلیمنٹیرین آئے اور وہاں کیا انقلابی اعلان کیا گیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ خطرات پیدا کر دیے ہیں اس احتجاج نے موجودہ حکومت کے لیے۔ پھر ناظرین، ججز کے استعفوں کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ پینشن اور مراد بھی پتہ کرائی جا رہی ہیں کہ کب استعفیٰ دیں تو پینشن اور مراد مل سکتی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے اپنی حکومت کو کیا بڑا مشورہ دیا ہے، کیا حکومت ان کے مشورے پہ عمل کرے گی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، تحریک تحفظ آئین، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے ایک آج احتجاج اور احتجاجی کال کہہ لیں، ریلی کہہ لیں، واک کہہ لیں، وہ رکھی ہوئی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً تحریک انصاف کے 200 سے زائد پارلیمنٹیرین ہیں، پنجاب اسمبلی کے ملا لیں اور نیشنل اسمبلی کے 90 سے پلس ان کے بندے ہیں، 22-24 سینیٹرز ہیں ان کے، وہ ملا لیں تو جو احتجاج تھا اس میں وکلا کی تعداد زیادہ تھی اور صرف 15 ایم این اے، اسد قیصر صاحب بھی تھے اور 2 یا 4 ایم پی ایس تھے پنجاب اسمبلی کے، پھر 22 سینیٹرز کی بات کی جاتی ہے، اس میں سے 4 یا 5 سینیٹر وہاں دکھائی دیے۔ دلچسپ بات یہ ہے، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف 27 میٹر کی واک 27 سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ یہ کیونکہ وہ فاصلہ ہی اتنا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس گیٹ سے لے کے سپریم کورٹ کے گیٹ تک پولیس نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، سیکورٹی ضرور دی اور کسی کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی، نہ کوئی دھمکایا گیا، حالانکہ ہوتا ہے اس طرح کے موقع پہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اور گزشتہ رات دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ، وہ حالانکہ وہ سزا یافتہ ہیں اور روپوش ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا ہنگامی بنیادوں پہ کہ لوگ نہیں آ رہے تو آپ جو ہے وہاں اپنی تنظیم کو حکم دیں، تو انہوں نے پھر وکلا کو بھی متحرک کیا۔ کوئی تقریباً 70-80 کے قریب وکلا تھے اور یہ 100-125 مجموعی تعداد ان کی بن جاتی ہے مظاہرین کی۔ انہوں نے بینر اٹھا رکھے تھے، 27ویں ترمیم نامنظور، عدلیہ سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور لیکن مایوس کن تھا، حاضری بڑی مایوس کن تھی۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جمعے کو یوم سیاہ منایا جائے گا اور جو استثناء دیا گیا ہے صدر کو اور باقی سرسز چیف کو، اس پر ہم احتجاج کریں گے۔ پھر قومی کانفرنس بلائی جائے گی، وکلا کی، سول سوسائٹی کی، سیاسی جماعتوں کی، میڈیا کی، وہاں پہ نیا لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ اب اگر اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے احتجاج آپ نے کرنے ہیں تو پھر حکومت کو گرانا تو کوئی مشکل آپ کے لیے میرا خیال نہیں ہوگا۔ کیوں جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اس طرح کے احتجاجوں سے حکومتیں نہیں گرتی، آپ کو مؤثر کمپین بنانی پڑے گی، مؤثر طریقہ کار اپنانا پڑے گا۔ ناظرین، جسٹس سردار اسحاق کے متعلق افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اور جسٹس بابر ستار نے اسپیشل ٹیکس کیسز کی سماعت کی۔ پھر ایک اور سٹوری ہے کہ بعض ججز استعفیٰ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی 5 سالہ آئینی مدت پوری ہو گئی ہے، تو کیا وہ مراد کے لیے اور پینشن جو ملتی ہے جج صاحبان کو ریٹائرمنٹ کے بعد یا استعفیٰ دینے کے بعد، وہ ایلیجیبل ہوئے ہیں قانونی طور پہ اس کے لیے یا نہیں، تو اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو خواجہ سعد رفیق نے بڑا ایک اہم مشورہ دیا حکومت کو کہ مزید استعفے نہیں آنے چاہیے، آپ انگیجمنٹ کریں، ججز کے تحفظات دور کریں۔ اب خواجہ صاحب جو ہیں اس طرح کے مشورے دیتے رہے، پھر انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کی بڑی تعریف کی ہے، پھر تھوڑی تنقید بھی کی ہے، منصور علی شاہ کی بھی تعریف کی ہے انہوں نے، تنقید بھی کی ہے، تو یہ سارا سلسلے اب جاری ہیں۔
اب دیکھتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کی مشورے پہ یا ان کی تجویز پہ حکومت عمل کرتی ہے، کیونکہ اگر استعفے زیادہ ہو جائیں تو پھر ایک تحریک کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے سعد رفیق کے مطابق کہ ماحول نہ بننے دیا جائے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے آئندہ چند دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ناظرین۔ انشاءاللہ آئندہ جلد کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔